بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہیلو فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کا ہمارا سوال ہے بنا کٹنگ کیے ٹراؤزر پر لیس لگانے کا طریقہ بتائیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے آپ نے اپنے ٹراؤزر کو کٹنگ کر لینا ہے اور جتنی آپ کی لینتھ ہے اس سے آپ نے تقریباً 2 انچ ایکسٹرا لینا ہے اپنے ٹراؤزر کی لینتھ کو۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے انچز ٹیپ کو ایسے بالکل سیدھا رکھنا ہے۔ تو دیکھیں یہ یہاں پر 35 انچ پر میں ایک نشان لگا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ نے اس کو پکڑنا ہے۔ آپ اپنی لیس کو اگر تھوڑا اوپر رکھ کے لگانا چاہتی ہیں تب بھی ٹھیک ہے، اگر تھوڑا نیچے کرنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن میں یہ تقریباً میرا 38 انچ جو ہے اس کی لینتھ ہے اور میں یہ 35 انچ پر اس کو ایسے پکڑ رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے اپنے ٹراؤزر کو ایسے فولڈ کر لینا ہے، نشان لگا لیں یا پھر آپ اس طرح سے اس کی کریز بنا لیں۔ میں ہاتھ سے ہی اس کی ایسے تہ بٹھا رہی ہوں۔ تو یہ دیکھیں اب یہ میری ایک کریز جو ہے وہ بن چکی ہے، یہ دیکھیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے اس کریز کو ایسے ہاتھوں کے ساتھ گہرا کر لینا ہے۔ یہ کاٹن کا کپڑا ہے، جس طرح آپ اسے بٹھائیں گے یہ اسی طرح بیٹھ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ میرے پاس چکن میں لیس ہے، تو اس لیس کو بنا کٹنگ کیے کیسے لگاتے ہیں یہ میں آج آپ کو بتاؤں گی۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اب یہ جو کریز ہم نے بنائی ہے اس کریز کو آپ نے اس لیس کے اوپر ایسے رکھنا ہے، اس طریقے سے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس کریز کو اٹھانا ہے، یہ جو ہم نے ابھی اپنے ہاتھ سے بنائی ہے، اور ایسے آپ نے لیس کو نیچے رکھنا ہے اس طریقے سے۔ یہاں پر آپ نے کنارے کی سلائی لگانی ہے۔ تو یہ کٹنگ کر کے لیس لگتی ہے، لیکن میں آپ کو بنا کٹنگ کیے اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ پھر کچھ میری بہنیں ایسی ہیں جو اتنی زیادہ ماڈرن بھی نہیں ہوتی، تو پھر جب لیس کو کٹنگ کرتے ہیں تو پھر ہمارا نیچے سے جسم نظر آتا ہے، پھر جب کپڑا لگاتے ہیں تو وہ اچھا نہیں لگتا۔ تو اس لیے بنا جوڑ لگائے آپ اور بنا کسی ٹینشن کے آپ اس لیس کو ایسے لگا سکتی ہیں۔ تو دیکھیں آپ نے اس کریز کو ایسے اٹھانا ہے اور اس طرح اس کو نیچے والی سائڈ پہ رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے سلائی لگانی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس سلائی کو لگانے کے بعد آپ نے اس والی سائڈ سے بھی کپڑے کو ایسے اٹھانا ہے اور اس طریقے سے آپ نے اس کو بیچ میں اس لیس کو لگا دینا ہے۔ ٹھیک ہے، اب نیچے والی سائڈ سے ہمارا کپڑا جو ہے وہ کم بچا ہے، تو آپ الگ سے کپڑا لیں اور اس کو اس طریقے سے۔ تو یہ دیکھیں اب میں نے آپ کو لیس لگانے کا طریقہ جو ہے وہ سمجھا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو ہمارا حصہ ہے اس کو آپ نے فولڈ کیسے کرنا ہے، الگ سے وائٹ کلر کی میں نے پٹی لینی ہے، اس پٹی کو میں نے سلائی لگانی ہے اور اندر کی طرف اس کو ترپائی کر دینا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے اپنی کسی شرٹ پر کسی بھی قمیض پر بنا کٹنگ کیے آپ اسی طریقے سے اس لیس کو لگا سکتی ہیں، بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ پھر اوپر والی سائڈ پر آپ اگر آپ نے اس کے علاوہ جیسے یہ اب ایک پٹی میں نے لگائی ہے، یہ میرے پاس دوسری بچ گئی ہے، آپ کو اس والے حصے پر بھی آپ اس کو بنا سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، 1 2 3 سے 4 سٹیپ بھی آپ اس لیس کے بنا سکتی ہیں۔ سینٹر میں آپ بالکل ایسے جیسے ہم کنارے والی پلیٹ ڈالتے ہیں آپ اس ٹراؤزر پر وہ پلیٹ بھی ڈال سکتی ہیں۔ یہ ڈیزائن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس پٹی کے علاوہ ایک پٹی یہاں پہ آپ لگا لیں اور دوسری پٹی آپ اس کی سیٹنگ آپ اس حصے پر کر لیں، یہ بڑا خوبصورت آپ کا ٹراؤزر کا ڈیزائن جو ہے وہ بن جائے گا۔ اس کے بعد یہ جو ہمارا حصہ بچے گا یہاں پر آپ 2 2 3 3 پلیٹیں بھی ڈال سکتی ہیں، یہاں پر بھی اور اوپر والی سائڈ پر بھی۔ ٹھیک ہے، تو اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور جب آپ اسے ٹرائی کریں گی تو انشاءاللہ آپ سے ہو جائے گا۔ یہ اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ بنا کٹنگ کیے بہت ہی صفائی کے ساتھ، کیونکہ اکثر ہمارے کپڑے اب جیسے یہ لون کا کپڑا ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بنا اگر میں کٹنگ کر کے بھی لگاؤں تو تب بھی کوئی مسئلہ اس کا نہیں بنے گا، لیکن اگر آپ کے پاس لیلن کا کپڑا ہے یا ریشمی کپڑا ہے جس پر آپ نے اس لیس کو سیٹ کرنا ہے بنا کٹنگ کیے، تو پھر وہ دھاگے نکلتے ہیں اور وہ دھاگے نکلے ہوئے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے۔ واش کرنے کے بعد ہماری جو شلوار کی اندر والی سائڈ پر ایسے دھاگے جو ہیں وہ عجیب سے لگتے ہیں۔ تو آپ اسی طریقے سے لیس کو لگائیں تو دیکھیں اس کی خوبصورتی بھی زیادہ آتی ہے اور یہ بہت اچھی اس کی گریس جو ہے وہ بنتی ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجیے گا، اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے، ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔